معزز واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ہمارے لیے وسیع خوراک کا انتظام کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوشاک کا انتظام کیا، لباس کا انتظام کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس مالک نے ہمارے لیے رہن سہن کا انتظام کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ روشنی کا انتظام کیا، چاند اور سورج کا انتظام کر کے بے شمار اس سے ہم اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ظاہر سے ہمیں نظر آتی ہیں، اور کچھ نعمتیں اللہ کی وہ ہیں جن کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق باطن سے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی رسول اور انبیاء کی محبت یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ وہ بنیاد ہے جس کے نتیجے میں انسان مومن کہلاتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کا تعلق ہمارے ظاہر سے نہیں، ہمارے باطن اور قلب سے۔ جیسے کہ اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ظاہری اعمال جس قدر انسان کرتا ہے، یہ اللہ کی عبادت اور بندگی جس قدر انسان بجا لاتا ہے، ظاہری طور پر یہ سب اسلام کہلاتا ہے۔ اور اللہ پر یقین رکھنا کہ اس کائنات کا مالک و خالق، اس کا مدبر وہی ذات ہے، اس پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان و یقین رکھنا، اس کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھنا، یہ وہ نعمت ہے جس کا تعلق انسان کے قلب اور باطن کے ساتھ ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے نوع انسانیت کو عطا کی ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، یہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے انسانوں کو باقی تمام نعمتیں نصیب ہوئی ہیں، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں، چاہے وہ باطنی نعمتیں ہوں۔ ان تمام کا باعث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کی ہے، اگرچہ وہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وہ بالکل درست اور صحیح ہے، کیونکہ اس مفہوم کی اور بھی احادیث موجود ہیں، اس کی تائید دوسری بے شمار احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو آدم علیہ السلام کے وجود میں جب روح ڈالی گئی تو انہوں نے جب اللہ کے عرش کو دیکھا تو اس کے ایک پائے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دریافت کرتے ہیں کہ یا اللہ، لا الہ الا اللہ تو میں جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کون ہیں؟ یہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں یہ کون ہیں؟ ان کو میں نہیں جانتا، یہ کون سی شخصیت ہے جن کا ذکر آپ کے یہاں ہے، آپ کے عرش کے پائے پر جن کا نام لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم
یہ محمد میرے سب سے آخری پیغمبر ہیں، آپ کی اولاد ہی میں سے ہیں، لیکن نبوت کے سلسلے کے سب سے آخری پیغمبر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن سے نبوت کی تکمیل ہوتی ہے، نبوت کا قصر اور محل مکمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی نبوتوں کو ایک قصر اور محل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو یوں سمجھو جیسے ایک بہترین محل اور قصر ہو۔ یقیناً وہ بے شمار اینٹوں سے تیار ہوتا ہے، ہر اینٹ اس میں ایک اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو ایک بہت بڑا قصر اور محل تیار کیا گیا نبوت کا، اور اس کی آخری اینٹ جس سے اس محل کی تکمیل ہوئی ہے وہ میری ذات گرامی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ فرزند ہیں، آپ کی اولاد کے وہ میں سے وہ ہیں، آپ کے آنے والی نسل میں سے وہ شخصیت ہیں کہ اگر میں نے ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو بھی نہ بناتا، ان کو میں نے دنیا میں نہ لانا ہوتا تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی، یہ آسمان و زمین بھی نہ بنائے جاتے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دنیا میں مقصود نہ ہوتی تو یہ اس کائنات کا محل، یہ کائنات کا باغ یہ تیار نہ کیا جاتا۔ یہ پوری کائنات اللہ نے نسل انسانیت کے لیے 6 دنوں میں بنائی اور تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، زمین بنائی، یہ ساری کائنات بنائی۔ دوسری جگہ پر فرمایا فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ 6 دن، اور اللہ کے ہاں کا ایک دن، اللہ کے ہاں کا ایک دن 1000 برس کا ہے۔ تمہاری گنتی کی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ہمارے ہاں کا ایک دن تو 12 گھنٹوں کا ہوتا ہے، دن رات شمار کریں تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں کا ایک دن وہ 1000 برس ہماری گنتی کے اعتبار سے گزریں تو وہ ایک دن اللہ کا شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات کو گویا 6000 سال میں بنایا ہے، جس میں آسمان کی ساری طاقتیں، قوتیں اور مخلوقات پیدا کی گئیں، زمین کی ساری کائنات اور ساری اس زمین کی طاقتیں، قوتیں، مخلوقات بنائی گئیں۔ اس کائنات کی تخلیق کا آغاز ہفتے سے ہوتا ہے اور اس کی تکمیل جمعہ کے روز ہوتی ہے، اور جمعہ کے بھی سب سے آخری گھڑی میں اللہ نے آدم کو بنایا۔ جیسے کہ عظیم مہمان سب سے آخر میں لایا جاتا ہے، جب پہلے مکمل تیاری ہو جاتی ہے تو آخر میں ان کو بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ ساری کائنات اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ پیدا کر دی گئی تو آخر میں حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانیت کی تخلیق ہوئی۔ تو اس ساری کائنات کا مطلوب اور نتیجہ وہ انسان تھا۔ جیسے کہ ایک انسان کوئی باغ لگاتا ہے جس میں طرح طرح کے پودے، پھل دار درخت وہ کاشت کرتا ہے اور اس پر وہ محنت کرتا ہے 5-10 سال مسلسل، اس سارے باغ کا نتیجہ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس باغ سے بہترین پھل کا حاصل کرنا۔ پھل گویا کہ اس باغ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس ساری کائنات کا خلاصہ اور نتیجہ انسان ہے۔
اور انسانوں کا خلاصہ اور نتیجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس اعتبار سے ساری کائنات کا مقصد اور نتیجہ، جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی، سجائی گئی، یہ باغ تیار کیا گیا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں لایا گیا، کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں میری شان اور عظمت کو، میرے مقام اور مرتبہ کو انسان پہچان سکے۔ اللہ جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، وہ بہت اونچی شان اور عظمت کا مالک ہے۔ اس کی عظمت کو، اس کی تجلیات کو، انوارات کو، اس کے مقام مرتبہ کو سمجھنا عام انسان کی بس میں نہیں تھا۔ اس کے لیے سب سے اونچی انسان، سب سے اعلیٰ انسان، سب سے اکمل اور کامل ترین انسان کی ضرورت تھی، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ جتنی اللہ کی شان کو کوئی پہچانتا ہے، جتنی کوئی عظمت اور مقام و مرتبہ اللہ کا جانتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کی بندگی، اطاعت سر انجام دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے زیادہ بندگی کرنے والے اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کی تخلیق اس لیے کی ہے تاکہ وہ میری بندگی کرے، میری اطاعت کریں۔ گویا جن و انس اس لیے بنائے گئے کہ اللہ کی بندگی، اس کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی تذلل اور عجز کا اعلیٰ درجے کا اظہار ہو، اور وہ سب سے اعلیٰ درجے کا اظہار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوا۔ آپ اللہ کی نمائندگی اور بندگی کے اعلیٰ درجے کا نمونہ پیش فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے، بندگی کا جو سب سے اعلیٰ درجے کا نمونہ ہو سکتا ہے ہر اعتبار سے۔ یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ دین اسلام، اس کی کیا اہمیت و عظمت ہے، جبکہ دیگر انبیاء علیہ السلام تو دنیا میں آئے، ان کے بھی دین تھے اور ان کے ماننے والے بھی آج دنیا میں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے ماننے والے یہودی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے ماننے والے دنیا میں ہیں، دیگر انبیاء میں سے بھی کچھ کے ماننے والے ہیں دنیا میں۔ تو دین اسلام کی کیا اہمیت و عظمت ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، دین اسلام دنیا کے اندر تکمیلی درجہ لے کر آیا ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنے دور کے مطابق انسانی رہنمائی کے لیے جو اس وقت کی ضرورت اور تقاضے تھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے دین کی تشریح کی ہے، دین کو پیش کیا ہے، لیکن وہ کامل اور مکمل نہیں تھی، اس کی تکمیل کی بھی ضرورت تھی، اور وہ تکمیل ہوئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کی مثال یوں سمجھو، جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اب جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا لباس بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ایک بالش اس کا لباس کا ہوتا ہے، لیکن جب 8 برس کا ہوا تو پھر اب اس کا لباس 1 گز کا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح جب 12-14 برس کا ہوتا ہے تو لباس اس کا اور بڑھ جاتا ہے۔ بچہ وہی ہے لیکن لباس اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ 22-24 سال کا ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں، تو اب اس کا ایک لباس، اس کا ایک نمونہ طے ہو جاتا ہے، اب اس کا لباس بھی مکمل ہو جاتا ہے، اب اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح دین اسلام یہ وہی دین ہے
جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا، لیکن ان کے دور میں دین کا وہ صرف ابتدائی نقشہ تھا، چند ایک ابتدائی اللہ کی عبادات کے نمونے تھے، چند ایک ابتدائی درجے کے احکامات تھے۔ مثلا مکمل ترین نماز بھی نہیں تھی، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، اللہ کی چند صفات اور اللہ کی اسماء یاد کروا دیے گئے تھے جن کا ورد کرنا، اور کوئی زیادہ احکامات نہیں تھے۔ لیکن آگے انسانیت بڑھتی ہے، مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو احکامات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دین میں یعنی جس کو شریعت کہا جاتا ہے، وہ شریعت بھی اپنے اضافے کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، پھر بعد میں انبیاء حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو دین ایک ہی ہے، لیکن اس کی ابھی تکمیل ہو رہی ہے، اور اس کی تکمیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے آج اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو کامل ترین مکمل ترین دین وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو نصیب ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو اس ساری کائنات کا خلاصہ ہے، نتیجہ ہے، جن کے ذریعے سے اللہ کی دین کی تکمیل ہوتی ہے، بندگی کے سارے نمونے وہ انسانیت کے سامنے کامل اور مکمل طریقے سے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انسانیت کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ کے انعامات و احسانات کی قدر کرنا انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے بہت بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بھی فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر بڑا ہی احسان کیا، بہت بڑا انعام کیا کہ ان میں ایک اپنے عظیم رسول کی بعثت فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہیں، آپ کی محبت انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن محبت کا اندازہ اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب دو چیزوں میں ٹکراؤ پیدا ہو، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہو، اور دوسری طرف کسی اور چیز کا تقاضا موجود ہو، خواہشات کا تقاضا ہو یا کسی اور محبت کا تقاضا ہو۔ مثلا ایک طرف اولاد کی محبت ہے، ایک طرف مال و دولت کی محبت ہے، ایک طرف مکان، کوٹھی، بنگلے، جائیداد کی محبت ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ اگر ان دونوں میں تقابل پیدا ہو رہا ہے، ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، تو انسان ان تمام چیزوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، تو پھر تو اس نے اس نعمت کی قدر کی ہے، پھر تو اس کے دل میں حضور کی محبت ہے، وگرنہ محض لفاظی ہے، زبانی کلامی باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک طرف انسان رات کو میٹھی نیند سو رہا ہے، دوسری طرف اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، الصلاۃ خیر من النوم، تمہاری اس نیند سے، یہ نماز جس کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کئی گنا بڑھ کر ہے، اس کے لیے اپنی اس نیند کو قربان کرو۔ اب ایک انسان اپنی اس نیند کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے لحاف کو دور پھینکتا ہے، اٹھ کر مسجد میں پہنچتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دی ہے، وگرنہ محض زبانی باتیں ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ انسان اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے، اس کو تربیت دے، اس کے لیے اسے کچھ مالی قربانی دینی پڑتی ہے، یا دنیاوی طور پر اسے کچھ زیادہ مال و دولت حاصل نہیں ہو پا رہا اس کے نتیجے میں جو دوسری اولاد سے اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کرتا ہے یا دنیا کی تعلیم، یا زیادہ مال و دولت کمانے کے لیے خود بھی فکر مند رہتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اسی میں لگاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اولاد دین سے دور ہوتی چلی جاتی۔ یا ایک طرف انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، لیکن یہاں سچ بولنے کے نتیجے میں اس کا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے جنہوں نے سچ بولنے کا حکم دیا، یا مال کی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یاد رکھو تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری ذات کی محبت مال و اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر نہ ہو۔ ہر چیز سے بڑھ کر کا کیا مطلب ہے کہ ایک طرف دنیاوی مفاد ہے اور ایک طرف دین کا تقاضا ہے اور حکم ہے۔ اب اگر دین کے تقاضے کو اہمیت دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک طرف مکہ مکرمہ میں ان کی جائیدادیں، ان کا خاندان ہے، ان کے رشتہ دار کنبہ قبیلہ ہے، کاروبار ہیں، لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اب اس مکہ کی سرزمین کو اللہ کی دین کے غلبے کے لیے چھوڑ دو، مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ مدینہ منورہ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے وہاں۔ تو اپنے سارے رشتوں کو، اپنے سارے مال و جائیداد اور مالی مفادات کو، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے چھوڑ دیا۔ تو اب کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، کہ انہوں نے اس محبت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ آج کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم تو بھرتا ہے، اظہار تو کرتا ہے، زبان سے باتیں تو سناتا اور کرتا ہے، لیکن عملی تقاضا جب اس محبت کا آئے تو بالکل زیرو ثابت ہوتا ہے۔ جب عملی طور پر اس کے اظہار کا وقت آئے تو اس وقت بالکل وہ محبت کے خلاف عمل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ محض خالی خولی محبت کا دعویٰ ہے، محبت نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ دلا در جہاں یاراں سے قسمند، اے دل دنیا میں دوست تین طرح کے ہوتے ہیں، زبانی آنند، ونانی آنند، و جانی۔ ایک تو محض زبانی میاں مٹھو بننے والے، زبانی باتیں کرنے والے، زبانی طور پر خوش کرنے والے کہ جناب ہم آپ کے بڑے گہرے دوست ہیں، ہم آپ پر قربان ہو جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن زبان کی حد تک جب کبھی قربانی دینے کا وقت آئے گا، عملی میدان میں کچھ انہیں قربان کرنے کا موقع ملے گا تو وہ نظر نہیں آئیں گے۔ اور دوسرے تو مفاد کے ہوتے ہیں، مفاد ہے۔ آج یہ بھی مسلمانوں کا حال بن گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مفادات ہیں تو دین ہے، مفادات نہیں ہے تو دین بھی غائب۔ چاہے آپ کے حکمران ہوں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا سہارا اپنے مفادات کے لیے لینا پڑے، یا عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا پڑے، یا ہر دور میں حکمرانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ناموں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے، اور اسی کا اثر آپ کو نیچے عوام میں بھی نظر آتا ہے۔
آپ کو ایسی مذہبی جماعتیں بھی ملیں گی جو مذہبی جماعتیں بھی ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، لیکن سیاست وہی مفاد پرستی کی کریں گی، سیاست وہی طاغوت کی کریں گی، سرمایہ داریت کی کریں گی، لیکن نام مذہب کا لیں گی، مذہبی طبقے کو استعمال کریں گی، مذہبی ذہن کو استعمال کریں گے اپنے مفادات کے لیے۔ تو دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مفادات کے لیے دوستی کا، دین کا یا محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور تیسرے وہ حقیقی دوست اور محب ہوتی ہیں جو اپنی واقعی جان، اپنا مال، اپنی سب مال و متاع قربان کرنے کے لیے عملی طور پر تیار ہوتے ہیں، یہی سچے دوست ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے زبانی رانیز تلطف کن، جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں نا تم بھی ان کو زبانی طور پر مطمئن کر دو کہ ہاں ٹھیک ہے تم ہمارے دوست ہو تو ہم بھی تمہارے دوست ہیں، لیکن وہ دوستی کے قابل نہیں ہیں۔ اور جو مفاد پرست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نانی را نان بدے ودر بدر کن، جو مفاد کے دوست ہیں ان کا تو ذکر ہی نہ کرو، ان کو تو گھر سے نکال ہی دو، ان کو قریب ہی مت بٹھاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو، اصل محبت اس کا پتہ چلتا ہے جب عملی میدان میں اس محبت کا کوئی تقاضا ہو تو پہچاننا، آپ کی تعلیمات کو سیکھنا، ان کے مطابق اپنی عملی زندگی کو اختیار کرنا اور درست کرنا، یہی میرے عزیز دوستو اس نعمت کی قدر کرنا ہے، اس نعمت کو پہچاننا ہے، یہی در حقیقت آپ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کی، اس کو عملی طور پر خود بھی اپنانے کی اور اپنے معاشروں میں قائم اور غالب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا۔